اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر لی ولا تعسر لی وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علیہ اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورہ مبارکہ روم کے رکوع نمبر 5 کی آیات کے ساتھ۔ سورہ روم قرآن مجید کا 30 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے رکوع 5 میں 13 آیات ہیں جن کے نمبر ہیں 41 سے لے کر 53 تک۔ آیت نمبر 41 سے تلاوت کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ترجمہ: خشکی اور تری میں جو فساد یا خرابی پیدا ہوتی ہے وہ لوگوں کی اپنی اسی کمائی اور برے کاموں سے ہوتی ہے جو ان کے اپنے ہاتھوں نے کیے ہیں، تاکہ خدا ان کے کیے ہوئے کچھ کاموں کا مزہ چکھا دے، تاکہ شاید وہ اس طرح اپنے برے کاموں سے پلٹ جائیں یا توبہ کر کے باز آ جائیں۔ مفردات امام راغب میں لکھا ہے کہ فساد کا لفظ بہت جامع لفظ ہے۔ اس سے مراد انفرادی، اجتماعی، جسمانی، مادی، اخلاقی، روحانی، مذہبی، معاشرتی، ہر قسم کی ابتری، بد نظمی اور خرابی ہوتی ہے۔ غرض ہر چیز جو حد اعتدال سے نکل جائے وہ فساد یا خرابی ہوگی۔ اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ آیت کے آخری الفاظ نے دنیا میں ہونے والے تکوینی حادثات کا فلسفہ یا راز بتایا ہے کہ حادثات و بلائیں اسی لیے آتی ہیں کہ انسان کو غفلت سے چونکا دیں، انسان خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، فخر و کبر لوگوں کو اذیت دینے اور اکڑنے کے بجائے خدا کے سامنے عاجزی و انکساری پر اتر آئے۔ جیسا ڈاکٹر کے وہ آلات جن سے وہ آپریشن کرتا ہے اور اعضاء کو کاٹ ڈالتا ہے، ان کا اصل مقصد اعضاء کو کاٹنا یا تکلیف دینا نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصد صحت جسمانی ہوتی ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحم عمر کو کم کرتا ہے، حرام مال کھانا دل کو سیاہ اندھا کر دیتا ہے، اور زناکاری زندگیوں کو فنا اور روزی کو کم کر دیتی ہے۔ آیت نمبر 42 قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ ترجمہ: ان سے کہہ دیجیے کہ زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوا جو پہلے گزر چکے ہیں، وہ لوگ زیادہ تر مشرک تھے۔ آیت نمبر 43 وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ ترجمہ: بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ، چہرہ، توجہ اس سچے دین کی طرف مضبوطی کے ساتھ جما دیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے لیے اللہ کی طرف سے ٹل جانے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اس دن وہ لوگ پھٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا العقل حفظ التجارب، عقل گزشتہ تجربات کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ نہج البلاغہ میں یہ قول موجود ہے امام علیہ السلام کا۔ اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ انسانوں کی تربیت کے لیے قرآن میں خاص طور پر کائنات کی محسوس چیزوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ قرآن وسیع دنیا کی سیاحت اور مطالعے کا خاص طور پر حکم دیتا ہے تاکہ دوسری قوموں کے اعمال اور ان کے نتائج اعمال کو دیکھیں اور ان پر غور کر کے سبق حاصل کریں کہ اقوام کی کجرویوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یعنی دوسروں کے انجام کو دیکھ کر سبق حاصل کریں، یہی عقل کا تقاضا ہے۔ آیت نمبر 44 من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ ترجمہ: اب جس کسی نے حق کا انکار کیا ہے اس کے اس کفر کا نقصان خود اسی کو اٹھانا ہوگا، اور جس نے اچھے اچھے کام کیے تو وہ لوگ خود اپنے ہی لیے نفع کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ امام غازی نے لکھا کہ خدا کی رحمت خدا کے غضب سے وسیع ہے، اس لیے بدی کا بدلہ برائی کی حد تک محدود رہے گا، اور
نیکی کے بدلے میں نیک کام کرنے والے کو والدین اور اولاد کو بھی فائدے پہنچیں گے، یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 45، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین۔ ترجمہ، تاکہ اللہ پر ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل و کرم سے صلہ دے، اور یہ حقیقت ہے کہ خدا حق کے منکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اہل اشارات اور محققین نے نتیجہ نکالا کہ کفر کا وبال تو خود کفر کی وجہ سے ہوگا، لیکن جزائے خیر خدا کے فضل و کرم کی بنا پر ملے گی۔ اسی لیے خدا نے جزائے خیر کا سبب بیان کرنے کے بجائے اپنے فضل و کرم کا حوالہ دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ سزا بلا وجہ نہیں ملے گی، لیکن خدا کی رحمت بلا کسی علت کے صرف خدا کے فضل و کرم سے، یعنی خدا کے فضل و کرم کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ یہ تفسیر المعانی میں لکھا ہے، اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ یہ بات مسلم ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے کفر نعمت کرنے والے حصہ نہ پائیں گے، کیونکہ انکار حق کرنے والوں کو خداوند عالم پسند نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 46، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور خدا کی قدرت و حکمت کی دلیلوں اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور اسی لیے کشتیاں اسی کے حکم سے چلتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل و کرم روزی تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اگر سمندروں کی سطح پر ہوا بند ہو جائے تو موجیں اٹھنی بند ہو جائیں گی، اور سمندری مخلوقات کی زندگی آکسیجن کی کمی سے ختم ہو جائے گی، اور پورا سمندر گندے پانی کا تالاب بن جائے گا۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 47، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور اسی لیے ہم نے تم سے پہلے بھی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے پاس کھلی ہوئی واضح اور روشن نشانیاں، معجزے اور دلیلیں لے کر آئے، کہ جنہوں نے جرم کیا، یعنی جو لوگ خدا کی دلیلوں، معجزوں، باتوں، نشانیوں سے اندھے بن کر انکار پر ہی جمے رہے، ان سے ہم نے انتقام لیا، کیونکہ ہم پر یہ واجب الادا حق تھا کہ ہم خدا و رسول کو دل سے ماننے والے ایمانداروں کی مدد کریں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی ایک قسم کی نشانیاں اور دلیلیں تو وہ ہیں جو عالم فطرت میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور دوسری قسم کی منہ بولتی نشانیاں انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، خدا کا کلام ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا پاک و پاکیزہ کلام و سیرت ہے۔ یہ دونوں قسم کی نشانیاں خدا کی معرفت کی تعلیم دے رہی ہیں۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اس آیت میں خدا عام گناہوں سے انتقام لینے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اب بڑے گناہ کرنے والے ظالم افراد خود سمجھ لیں کہ ان کا خدا کے سامنے کیا حشر ہوگا۔ آیت نمبر 48، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ترجمہ، اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں، پھر خدا ان بادلوں کو آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، پھر انہیں مختلف ٹکڑوں کی شکل میں لاتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے بڑے بڑے قطرے بادل میں سے ٹپکے ہی چلے آتے ہیں۔ یہی وہ بارش ہے جسے خدا اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے، تو یکایک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کی خلاقی اور قدرت کاملہ کو پوری طرح
ذہن میں تازہ رکھا جائے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا سمجھنا قطعاً دشوار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 49، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ ترجمہ: حالانکہ اس سے پہلے کہ وہ بارش ان پر برسے وہ بالکل مایوس و نا امید ہو چکے تھے۔ آیت نمبر 50، فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اب دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کو کہ مردہ خشک پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کی خلاقی اور قدرت کاملہ کو پوری طرح ذہن میں تازہ رکھا جائے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا سمجھنا قطعاً دشوار نہیں ہوگا۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں قرآن کا لفظ انظور استعمال ہوا، یعنی دیکھو، سے یہ نتیجہ نکلا کہ بارش کے برسنے سے جو زمین زندہ ہو جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار اس قدر واضح ہو جاتے ہیں کہ صرف سرسری نظر سے دیکھنے ہی سے معلوم ہو سکتے ہیں کہ بارش کو رحمت الہی اس لیے کہا گیا کہ بارش کا نتیجہ برکت ہی برکت ہوتا ہے۔ مثلا بارش خشک زمین کو سیراب و زندہ کرتی ہے، بارش نباتات کو نئی زندگی عطا کرتی ہے، بارش ہوا کو گرد و غبار سے پاک کر کے پورے ماحول کو صاف ستھرا کر دیتی ہے، بارش ہوا کو مرطوب، ملائم اور ہلکا اور لطیف کر کے سانس لینے کے قابل بنا دیتی ہے، اور بارش کا پانی زمین میں جمع ہو کر بعد میں چشمے کی شکل میں سال بھر تک سیراب کرتا رہتا ہے، اور بارش سے ڈیم بنتے ہیں اور ان سے بجلی پیدا ہوتی ہے جو انڈسٹریز کو چلا کر لاکھوں انسانوں کو روزگار بھی فراہم کرتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بارش خدا کی عظیم ترین رحمت ہے۔ نیز بارش زمین کو زندہ کر کے حیات بعد الموت کے منظر کو تو آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح بارش بہترین ذریعہ معرفت الہی ہے۔ بارش سے معلوم ہو جاتا ہے کہ موت و حیات خدا کے اختیار میں ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ اور آیت نمبر 51 یہ ہے کہ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَآهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ ترجمہ یہ ہے، اور اگر ہم ایسی ہوا کو بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد ہوتا دیکھیں تو وہ فوراً کفر و انکار یا ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کی رحمت سے خدا کا پیغام لاتے ہیں، مگر جب لوگ ان کو نہیں مانتے اور اس نعمت کا انکار کرتے ہیں تو خدا ظالموں جابروں کے ذریعے ان کو سزا دیتا ہے۔ یہی لوگ خدا کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیسی ظلم سے بھری ہوئی دنیا بنا ڈالی ہے۔ آیت نمبر 52، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ ترجمہ یہ غرض حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مردوں یعنی مردہ جسموں کو ہی کچھ سنا سکتے ہیں اور نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھرا پھرا کر بھاگتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 53، اس رکوع کی آخری آیت ہے وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کو دل سے ماننے پر تیار ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو کر اپنی جانوں کا نذرانہ امام زمانہ کے قدموں پر نثار کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔